3 دفعہ بیچارے گرتے گرتے بچے. تو پہلے جو دعوے کیے تھے تیرا باپ بھی دے گا آزادی، پہلے جب اتنی توفیق ہی نہیں تھی تو اتنے بڑے بڑے نعرے کیوں لگائے تھے؟ آج وہ لوگ ویڈیوز چلا رہے ہیں تیرا باپ بھی دے گا آزادی، اور جو باپ سے آزادی مانگ رہا تھا، باپ کو للکار رہا تھا، صرف اس لیے کہ یہ ان کو لگژری کی اتنی عادت ہے کہ یہ ایک رات جیل میں نہیں گزار سکتے. بھائی جب یہاں پر آپ کو یہاں پر سچائی ہو، دل میں سچائی ہو، آپ کے جذبے میں سچائی ہو، آپ کی تحریک میں سچائی ہو، آپ کی جو آئیڈیالوجی ہے اس میں سچائی ہو، تو اس کے لیے تو لوگ پھانسی کے پھندوں پہ جھول جاتے ہیں اور شکوے کا ایک لفظ منہ سے نہیں نکالتے. تو نہ صرف یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئے ہیں، مکافات عمل کا شکار ہوئے، یہ بری طرح ایکسپوز ہوئے. لوگوں کی جب بچوں کی جانیں اتنی سستی ہیں، پھر آپ یہ دیکھو کہ اسلام کیا کہتا ہے منصفوں کے بارے میں. ایک حدیث ہے نا جس میں 3 طرح کے ججز کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ اگر 3 طرح کے ججز کو ڈیفائن کر دیا گیا، ڈسکرائب کر دیا گیا ہے اس حدیث مبارکہ میں، تو آپ آج دیکھیں اسلام کیا کہتا ہے ان منصفوں کے بارے میں. جو منصف یہ جانتے ہیں کہ یہ 60 ارب کی چوری بلکہ ڈاکہ ڈال کے آیا ہے. کیا عمر عطا بندیال صاحب نے ایک بار بھی جب یہ اپنی گرفتاری کے خلاف گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں، پاکستان کی سب سے بڑی انصاف کی کرسی پہ بیٹھنے والے چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے پیش ہوا، تو عمر عطا بندیال صاحب نے کہا آپ کو مل کے بہت خوشی ہوئی. اور پھر جب اس چیز پہ تنقید ہوئی تو انہوں نے اگلے دن بہانے سے یہ بات کی، کلیریفیکیشن دی جو کہ اس سے بھی مضحکہ خیز تھی کہ میں تو بہت خوش اخلاق ہوں، میری عدالت میں جو بھی آتا ہے میں اس کو کہتا ہوں کہ مجھے آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی. تو عمر عطا بندیال صاحب، میں بڑے ادب سے آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، جب کوئی انسان قتل کر کے آپ کی عدالت میں ایک قاتل کو پیش کیا جاتا ہے تو آپ اس کو یہ کہتے ہیں آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی؟ جب قانون کی عدالت میں کوئی مجرم پیش ہوتا ہے، کوئی ملزم پیش ہوتا ہے، اس کو کٹہرے میں کھڑے کرتے ہیں، اس کو یہ نہیں کہتے آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی؟ اخلاق نہیں چلتا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہاں پر آئین اور قانون چلنا چاہیے. یہ عجیب بات ہے کہ سوو موٹو وہ ساسو موٹو بن گیا، سوو موٹو جو ہے. اور آپ نے گرفتاری کے طریقہ کار پہ پوری توجہ رکھی، جان بوجھ کے آپ نے کرمنل نیگلیجنس آپ نے برتی. آپ نے میں کیا اس کو اب الفاظ استعمال کروں، آپ نے ایک بار بھی عمران خان سے پوچھا کہ بھائی تمہیں جو پکڑا گیا ہے، گرفتاری ہوئی ہے، وہ کس کیس میں ہوئی ہے؟ یہاں سے گرفتار نہیں کرنا چاہیے تھا، عدالت کے احاطے سے گرفتار نہیں کرنا چاہیے تھا. تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب زمان پاک میں پولیس گرفتار کرنے گئی تو وہاں پر پیٹرول بم سے حملہ کیا جاتا ہے پولیس کے اوپر، ان کے سر توڑے جاتے ہیں، ان کی آنکھیں پھوڑی جاتی ہیں، پولیس والوں کے ڈھیر لگ گئے وہاں پر زمان پاک میں جہاں پہ ایک اکیلی خاتون تھی. پتہ نہیں جنات نے حملہ کیا ہوگا پھر جہاں اکیلی خاتون تھی. تو جنات ہی کر سکتے ہیں، پھر انسان اگر آپ کہتے ہیں وہاں نہیں تھا تو اندر سے حملہ کس نے کیا؟ پوری دنیا نے دیکھا کہ جب کورٹ کا آرڈر لے کے پولیس وہاں گئی، وہاں پہ پولیس کے اوپر حملے ہوئے، وہاں سے گرفتار نہیں کر سکے. کورٹ سے آپ گرفتار نہیں کر سکتے تو پھر شالامار گارڈن آپ کو لے کے جاتے ہیں، وہاں پر آپ چہل قدمی کریں، پولیس آ جاتی ہے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے. ایک دفعہ عمر عطا بندیال صاحب نے نہیں پوچھا کہ بھائی پورا ملک جلا کے آئے ہو، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے. ایسے انسان کو تو ہتھ کڑی لگا کر کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے اور پوچھو بتاؤ کہ 60 ارب کا تم نے غبن کیوں کیا؟ القادر ٹرسٹ کے بارے میں ایک سوال نہیں پوچھا، 60 ارب کے بارے میں ایک سوال نہیں پوچھا، جس کے لیے انہوں نے اتنے جھوٹ بولے. آج کہتا ہے کہ وہ کیبنٹ کی اپروول تھی. کیبنٹ کے لوگ آن ریکارڈ ہیں، ٹی وی انٹرویوز میں کہتے رہے ہم سے کوئی اپروول نہیں لی، ہمیں ایک بند لفافہ دکھایا تھا اور کہا تھا اس کو اپروو کر دو. ان کو بھی نہیں پتا تھا اس میں کیا ہے، کیونکہ اپنے ایک پراپرٹی ٹائکون کو آپ نے فیور کرنی تھی
تو جو ٹیکس پیئر کا پیسہ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے 60 ارب روپیہ پکڑ کے پاکستان کو دیا، وہ انہوں نے اپنے دوست کی جیب میں ڈال دیا. اور صرف دوست کو فیور نہیں کیا، پتہ نہیں اس کے بدلے کیا کیا لیا. 450 کنال جس پہ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ بنا، جس کو آج کہتے ہیں ٹرسٹ ہے، وہ ٹرسٹ وجود میں کیسے آیا یہ تو بتا دو. 450 کنال رشوت میں لی، اور اسی آدمی سے لی پنکی پیرنی نے، جس سے وہ پہلے 5 کیرٹ ہیرے کی انگوٹھی لے چکی ہوئی. اتنی پردہ دار خاتون ہے اور اتنی غیر سیاسی خاتون ہے کہ جب پکڑنے جاتی ہے پولیس یا قانون کا شکنجہ تنگ ہونے لگتا ہے، اس وقت وہ غیر سیاسی بن جاتی ہیں. لیکن جب رشوتیں لینی ہوتی ہیں، فائلوں پہ دستخط کرانے ہوتے ہیں، اس وقت وہ گینگ کی سربراہ بنی ہوتی ہے. یہ نہیں بتاتے لوگوں کو. اور آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ وہ تو یونیورسٹی تھی، وہ ٹرسٹ تھا، تو بھئی وہ ٹرسٹ میں وہ روحانیات کی تعلیم کے لیے تو وہاں پڑھ بھی شاید جنات ہی رہے جو نظر نہیں آتے. سنا ہے 30-40 اسٹوڈنٹس ہیں، وہ یونیورسٹی آج تک کسی نے دیکھی نہیں. اور وہ 450 کنال جو زمین ہے وہ اربوں روپے مالیت کی ہے، جس کو بطور رشوت اس کو دیا گیا روحانیات کی تعلیم کے لیے، جہاں یہ تعلیم دی جائے گی کہ چلے کیسے کاٹنے ہیں، مخالف کو کیسے زیر کرنا ہے، ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ کیسے روکنی ہے، اور پچھلے والے کو کیسے اور زیادہ ایکسٹینشن دینی ہے. تو یہ میں تو حیران ہوں ان چیزوں کے اوپر. اور پھر آپ دیکھیں عدالتوں نے کس طرح سے، آج بڑی بات ہو رہی ہے کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. میں بالکل اس چیز کی حامی ہوں کہ کسی بھی ایسے شخص کو جو سویلین ہو، اس کو سویلین کورٹس میں ہی جانا چاہیے. لیکن سویلین کورٹس کا آپ حال تو دیکھ لیں، سویلین کورٹس کر کیا رہے ہیں؟ وہ تو منصف رہے ہی نہیں. ان میں سے عمر عطا بندیال صاحب سمیت کچھ ججز ایسے ہیں جو منصف نہیں رہے، وہ کنٹروورشل ہو گئے. وہ اب ایک سیاسی جماعت کے سہولت کار بن گئے. تو جب سویلین عدالتوں میں سہولت کاری ہو رہی ہوگی تو پھر انصاف کا نظام کدھر جائے گا؟ مجھے خود اس بات کا جواب دیں. اور جیسا جرم ہوگا ویسی سزا ہوگی. جرم آپ نے ملٹری انسٹالیشنز پہ آپ نے اٹیک کر کے کیا. پاکستان کی تاریخ میں سوائے تحریک طالبان نے، سوائے دہشت گرد تنظیموں کے تخریب کاروں کے، اس قسم کی جو بدنامی اور ذلت ہے وہ سوائے عمران خان اور پی ٹی آئی کے کسی کے حصے میں نہیں آئی. مجھے آج کوئی سیاسی جماعت بتا دیں جس نے وہ کام کیا ہو جو 9 مئی کو عمران خان نے کیا. کوئی مثال ہے پچھلے 76 سالوں میں؟ اگر ہے تو بتائیں. کوئی مثال ہے تو مجھے بتائیں. جب نواز شریف صاحب نے پی ڈی ایم کے پہلے جلسے جو گجرانوالہ میں ہوا تھا، وہ بہت بڑا جلسہ تھا، سمندر تھا لوگوں کا. نواز شریف صاحب نے کہا، کیا کہا؟ اسٹیبلشمنٹ کو کہ 2 افراد کے نام لیے، جنرل باجوہ صاحب کہا اور جنرل فیض صاحب کہا، اور کہا کہ یہ جو آج ہو رہا ہے ملک میں، جو مہنگائی ہے، جو لا قانونیت ہے اور جس قسم کے ہو رہے ہیں، اس کے ذمہ دار آپ ہیں. اس سوغات کو عمران خان کو جہاں سے لائیں وہیں لے جائیں. یہ تو نہیں کہا ہے نواز شریف صاحب نے کہ میرے آگے ایک جم غفیر کھڑا ہے، چلو اپنے سروں پر پی ٹی آئی کے یا پی ایم ایل این کے جھنڈے باندھو اور کور کمانڈر کے گھر کے اوپر جا کے حملہ کر لو. بلکہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ 2 لوگ الگ ہیں، باقی فوج الگ ہے. میں پاکستان کی افواج کو، ان کے سپاہیوں کو، ان کے آفیسرز کو جو آئین اور قانون پر یقین رکھتے ہیں اور ملک کی حفاظت کے لیے جانیں دیتے ہیں، جنگیں لڑتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں.